سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈی جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ٹیک ویلی آپ کے ساتھ ایک اور فرم جس نے ٹریننگ میں حصہ لیا. تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. یقین کریں کہ مجھے اس وقت اتنی خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو دیکھ کے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ٹریننگ کی ہے. اور یہ 3 پروگرام جو ہیں اسپیشلی ہم نے آج فیمیل ایم پی ایز کو بھی اسی وجہ سے زیادہ انوائٹ کیا ہے کہ ان کو بھی پتہ چلے کہ واقعی فیمیل کے لیے کوئی کام ہو رہا ہے. اور 3000 کا نمبر گو کہ اتنا زیادہ بھی ہے لیکن جتنی ریکوائرمنٹ ہے اتنا زیادہ نہیں ہے. تو یہ بہت خوشی کی بات ہے اسپیشلی ہمارے صوبے میں جہاں پہ یہ کانسیپٹ ہے پورے پاکستان میں کہ کے پی میں فیمیل جو ہے وہ صرف گھروں میں بند رہتی ہیں یا انہیں پڑھنے کے موقع نہیں دیا جاتا یا انہیں باہر نکلنے نہیں دیا جاتا. تو دونوں ایسپیکٹ سے کہ ایک اچھے ماحول میں آپ کہیں بھی اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کام کر سکتے ہیں, اپنے اچھی انوائرمنٹ میں کام کر سکتے ہیں, آپ کی کوئی ڈسلوکیشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کہیں دبئی جانے کی, یو کے جانے کی نہ ویزے کی ضرورت ہے. آپ یہاں پہ پاکستان میں اپنے صوبے میں, اپنے شہر میں, اپنے گاؤں میں, اپنے گھر میں, اپنے ماحول کے اندر کمفرٹ زون کے رہتے ہوئے آپ جاب کر سکتی ہیں یا آپ بزنس اپنا کر سکتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ میرے لیے خوشی کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ جو دوسرا ہے انٹرپرینیورشپ کا جو پروگرام ہے ڈیجیٹل ٹریننگ کا, وہ ایک ایسی چیز ہے امپورٹنس اس کی کہ جن لوگوں نے اس کی ٹریننگ لی ہے ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو ایک عادت ہے نوکریاں مانگنے کی کہ جی کہیں پہ ایڈجسٹ کر دیں, کہیں نوکری دے دیں. لیکن میرے خیال میں ہر ایک آدمی کو یہ ایک اس کی ول ہونی چاہیے, ایک کوشش ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ میں نوکری مانگوں, میں کیوں نہ اپنا ایسا کوئی کام شروع کروں جہاں پہ میں مزید 2, 4, 10, 20, 100, 1000, لاکھ لوگوں کو میں امپلائی کر سکوں. یہ اگر آپ میں اگر ایک ٹیلنٹ ہو یا اگر آپ یہ رسک لے سکتے ہیں یا آپ یہ محنت کر سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا. مجھے بھی یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ایک چیز یاد آئی ہے کہ نارملی تو لوگ اسی چیز پہ خوش ہوتے ہیں کہ جی بس صبح اٹھے, ناشتہ کیا, کسی کام پہ گئے, گھڑی کو دیکھ رہے ہیں کہ جی 2 بج گئے ہیں یا 1 بج گیا ہے یا 3 بج گیا ہے. کبھی کہتے ہیں چائے لے آؤ, کبھی کہتے ہیں چائے کے ساتھ پکوڑے بھی لے آؤ, کبھی کہتے ہیں سموسے بھی لے آؤ, اور ٹائم گزر رہا ہوتا ہے, بس وہ اپنی ڈیوٹی ختم کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن وہ لوگ اپنا نام, اپنی فیملی کا, اپنے علاقے کا کبھی بھی نہیں, وہ دنیا میں ان کی مثال نہیں دی جا سکتی, تاریخ ان کو کبھی یاد نہیں رکھے گی. وہ بس آئے, پیدا ہوئے, کھائے پیے اور مر گئے, بس ختم ہو گئی بات. تو پھر انسان میں اور جانور میں کیا فرق رہ گیا؟ یہی لائف سائیکل جانوروں کا بھی ہوتا ہے. تو ہمیں یہ کم از کم بطور ہیومنز ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کچھ اپنے یہ باڈی میں بھی آپ دیکھیں جو مسلز نہیں یوز ہو رہے ہوتے وہ ویک ہو جاتے ہیں یا وہ اسٹف ہو جاتے ہیں. جتنا آپ ان مسلز کو یوز کریں وہ مزید اسٹرانگ ہوتے جاتے ہیں. تو جتنا آپ اپنے آپ کو چیلنج کریں گے, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے جب میں نے یہ پی ٹی آئی جوائن کی, بہت پرانی بات ہے, تو کوئی اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے تو کوئی احتجاج تھا. تو میں نے جو مجھ سے پہلے پرانے پی ٹی آئی کے تھے کچھ,
تو میں نے ان سے پوچھا، وہ احتجاج کا پلان ہم کر رہے تھے، میں نے کہا جی آپ لوگوں نے کتنے بندوں نے احتجاج کیا تھا پہلے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم لوگ 40 تھے پورے مردان ڈسٹرکٹ میں. بائی دا وے ابھی مردان کی تقریباً 22-23 لاکھ آبادی ہے. تو میں نے کہا یہ تو بہت کم نہیں ہے. تو کہتے جی نہیں یہ تو بہت زیادہ ہے، پہلے تو اتنے بھی نہیں ہوتے تھے. وہ 40 بھی وہ جھوٹ بول رہے تھے. میں نے جب پتہ کیا تو ایکچوئل 23 بندے تھے. کیونکہ بدقسمتی سے یہ ہمارے پولیٹیشنز میں، عام معاشرے میں بھی، لیکن پولیٹیشنز میں یہ جھوٹ بولنے کا فیشن تھوڑا سا زیادہ ہے. عام معاشرے میں بھی ہر جگہ ہے. تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا نہیں یہ 40-42 نہیں. میں نے کہا اس دفعہ ہم نے 1000 بندے پورے کرنے ہیں، اور 1000 ہم نے کم از کم جو ہم نے احتجاج کرنا ہے 1000 بندے اس میں ہم پورے کریں گے. انہوں نے کہا جی کیسے پورے ہوں گے؟ بس اس کے لیے بیٹھ کے پلاننگ کی، کوشش کی، اور الحمدللہ 1000 سے زیادہ ہو گئے. اسی طرح جب یہ ٹریننگز کی بات آئی تو مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں 6 مہینے ہو گئے ہیں. پہلے بجٹ میں ہم نے تقریباً 3 ارب روپے رکھے ٹریننگز کے لیے. پھر جب مجھے مہینے 2 مہینے 3 مہینے بعد یہ احساس ہوا، یہ میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو بہت چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن اس کی امپورٹنس مزید ان کو احساس دلانا چاہیے تاکہ پرائورٹی لسٹ میں وہ اوپر آ جائے. اس وقت آئی ٹی سیکٹر میں جو بوم ہے وہ دنیا کے اور کسی کاروبار میں نہیں ہے. اس وقت جو آئی ٹی سیکٹر میں جابز کی ریکوائرمنٹ ہے وہ دنیا کے کسی سیکٹر میں نہیں ہے. اس وجہ سے جو فگرز میں نے دیکھی کہ ایک آرٹیکل میں نے دیکھا کہ 24% آف گریجویٹس بے روزگار ہیں. 14 سال 15 سال 16 سال پڑھائی کی، محنت کی، اپنے ماں باپ کا پیسہ بھی لگایا، پھر بھی بے روزگار. یہ ایک شارٹیسٹ وے ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے جو ہم پیچھے رہ گئے. یہ ہم اس میں اس گیپ کو کور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ اپرچونٹی گریب کر لی، پراپر ہم لوگ ٹریننگ دیں، آپ لوگ اس ٹریننگ کو اویل کریں اور اس گیپ کو فل کریں جو اس وقت آئی ٹی انڈسٹری میں لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے، چاہے وہ ایز انٹرپرینورز ہوں، چاہے ایز امپلائیز ہوں. کرنا کیا ہے ہم نے؟ دیکھیں ایک بندے نے 12 سال یا 14 سال یا 16 سال اس نے پڑھا ہوا ہے، لیکن جو انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم 3 یا 6 مہینے سے وہ ہم پوری کر سکتے ہیں. چاہے انڈر گریجویٹس ہوں، گریجویٹس ہوں، آئی ٹی ہوں، نان آئی ٹی ہوں، کیونکہ انڈسٹری کی ایک خاص ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ان کو صرف وہ کتابی نالج نہیں چاہیے ہوتا. جو دنیا کی حقیقتیں ہیں نا، فیکٹس آف لائف یا ریالٹیز آف لائف، وہ ڈفرنٹ ہوتی ہیں. تو اس مارکیٹ میں جب آپ جاتے ہیں کاروبار کرنے یا نوکری کرنے، اس کے لیے آپ کو 16 سال یا 14 سال ایک طرف، لیکن 6 مہینے کی ٹریننگ دوسری طرف. ہمارا مقصد کیا ہے کہ ان 6 مہینے یا 3 مہینے یا 4 مہینے کی ٹریننگ آپ لوگوں کو دے کے انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ وہ 16 سال سے میرے خیال میں ہو سکتا ہے کوئی زیادہ ہی فائدہ. آپ ٹریننگ لینے والے بنے، حکومت کی طرف سے کوئی انشاءاللہ پیسوں کا مسئلہ نہیں ہوگا. حکومت جتنے بھی پیسے ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں ہم پرووائڈ کریں گے، کیونکہ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ جی یہ ایک گیپ ہے اور اس کو ہم نے فل کرنا ہے. ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو آپ کو کلک ہوتا ہے یا آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ جی کمی کہاں پہ ہے. پرابلم ہے تو ظاہری بات ہے، کوئی مسئلہ ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے. تو جیسے آئیڈینٹیفائی ہوا، 3 ارب کا پہلے بجٹ میں رکھا، پھر 5 ارب کی مزید ہم نے اپروولز کی. اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کا، چیف منسٹر صاحب کا،
کہ جب میں نے کہا کہ جی یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لیے مزید پیسے چاہیے، تو انہوں نے کہا کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا جی کم از کم 5 ارب روپے چاہیے مزید۔ تو انہوں نے کہا یہ تو زیادہ نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، یہ بالکل زیادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا 5-10 ارب روپے کی تو ہم ہر سال نالیاں بنا دیتے ہیں، گلیاں بنا دیتے ہیں، 10-20 ارب کے روڈ بنا دیتے ہیں، لیکن اصل جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، مثال کے طور پہ یہ ہم انشاءاللہ یہ پاکستان کا آئی ٹی کا سب سے بڑا پروگرام ہے جو شروع ہونے جا رہا ہے۔ 1 لاکھ لوگ انشاءاللہ تعالی ہم ٹرین کریں گے۔ 8 ارب روپے اس پہ خرچہ نہیں، میں خرچہ نہیں کہتا اس کو، میں اس کو انویسٹمنٹ کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کی جب ہم نے کیلکولیشنز کی، اس میں 3 لیول کی ٹریننگز ہیں، ایک بیسک ہے، پھر ایک میڈیم کیٹیگری کی ہے، اور پھر ایڈوانس ڈیجیٹل سکلز ہیں، اور ساری ٹاپ کی ٹریننگ، مطلب وہ معمولی صرف وہ ٹوٹل پورا کرنے والی نہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، سائبر سیکیورٹی ہے، جتنے بھی آج کل ریکوائرمنٹ ہے، یا آج نہیں، جو آنے والے کل کی بھی ریکوائرمنٹ ہے، اگلے 2 سال 4 سال 5 سال کی جو ریکوائرمنٹ ہے، کہ ہم پہلے سے اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 1 لاکھ لوگ اگر ٹرین ہو گئے، میں نے جب پرائم منسٹر سے بات کی، میں نے کہا اس طرح 1 لاکھ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی کوشش کریں گے تو ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو 45,000 روپیز یہ تینوں کیٹیگریز کا ہم نے ملا کے ایک ایوریج نکالا۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو کہ 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 5 لاکھ بھی کمائیں گے، ہو سکتا ہے کچھ اس سے کم بھی کمائیں۔ ہم نے ایوریج صرف 45,000 روپے ان کی سیلری کہہ لیں یا انکم کہہ لیں، یہ 1 لاکھ لوگوں کی لگائی، اور اس سے وہ 45,000 روپے سے منتھلی سے 21 ارب روپے سال کے بنتے ہیں۔ یہ انکم ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ یہ 1 لاکھ لوگوں کی۔ تو یہ اگر آپ اس کو کاروبار بھی سمجھ لیں کہ جی 8 ارب روپے لگا کے 21 ارب روپے 1 سال کے اندر آپ کے لوگ کما سکتے ہیں، اس سے زیادہ اور فائدے کی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم لوگ کوشش کریں گے۔ اسی طرح میں نے جب یہ آئی ٹی بورڈ کو بتایا کہ جی کام، تو میں نے کہا کہ جی میری بس کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی کام بندہ کرے صحیح کرے اور بہت کرے۔ یہ معمولی کام نہیں، 19-20 کا نہیں، 19-20 سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہمیں بہت زیادہ، ہمیں 19-20 سے نہیں، ہمیں 50 پہ 80 پہ 100 پہ پہنچنا ہے۔ تو اس کے لیے یہ تھوڑی بہت ٹویکنگ سے کام نہیں ہوگا۔ ان کو جب میں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو زیادہ ہیں، اور میں نے کہا جی زیادہ ہیں تو کیا ہو گیا، پیسے لانا میرا کام ہے، اس سے آپ بے فکر رہیں، کام آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ تو میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں آئی ٹی بورڈ کا کہ ماشاءاللہ سے انہوں نے کافی کام شروع کیا ہوا ہے۔ اور ایم ڈی نے تو مجھے، ڈاکٹر علی نے اس دن کہا کہ جی مجھے تو مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں جی نیند میں بھی کبھی کبھی کام یاد آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہوا ہے یہ نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے کہ کم از کم آدمی کو احساس ہو، وہ صبح آ کے جانے والا وہ والا کام نہ ہو۔ میرے ایک دوست ہے، وہ بالکل مطلب اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ تو اس کو اکثر ہمارے دوست کہتے ہیں کہ یار تمہارا یہ خیال ہے کہ تم دنیا میں پکنک کے لیے آئے اور بس پکنک منا کے بس چلے جاؤ گے۔ تو ہم لوگ دنیا میں پکنک کے لیے نہیں آئے، اور پھر اسپیشلی گورنمنٹ میں تو پکنک کے لیے بالکل بھی نہیں آئے۔ تو ہم نے انشاءاللہ کام کرنا ہے، اپنی ایفرٹ کرنی ہے، اور جو ہمارے 3 پروگرامز ہیں، ایک یہ ڈیجیٹل یوتھ امپلائمنٹ کا، پھر فیمیل انٹرپرینورز کا، فیمیل جو ٹرینیز ہیں 3000 ان کا، اور اسی طرح تیسرا پروگرام ہے، کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اگلے 1.5 سال میں ٹرین کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس یوتھ کو، دیکھیں یہ یوتھ تو ہر ایک سے میں سنتا ہوں کہ 60% ہے، 70% ہے، لیکن اب یہ ایسٹ بھی بن سکتا ہے اور یہ لائبلٹی بھی بن سکتی ہے۔ ابھی اگر یہ 60% لوگ خدا نہ خواستہ انٹرینڈ رہ گئے،
یہ بے روزگار رہ گئے تو یہ کتنی بڑی لائبلٹی بن جائے گی. اور یہ آنے والا صرف ہمارے پاس 2-4 سال 5 سال ہے. اگر اس میں ہم لوگوں نے ان کے لیے کچھ نہ کیا تو یہ پھر جب 40 سال سے اوپر ہو جائیں گے 45 سال سے اوپر ہو جائیں گے تو پھر ان کی عادتیں بدلنا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. 30 سال سے لے کے 45 سال تک یہ ایک ایوریج ہے جس میں آپ وہ میکسیمم گروتھ کر سکتے ہیں یا کچھ عادتیں کی بدل سکتے ہیں, پھر نہیں ہوتا. تو آخر میں آپ سب کو انشاءاللہ تعالی میری طرف سے آنے والی زندگی کے لیے بہت بہت مبارک اور نیک خواہشات. انشاءاللہ آپ لوگ گرو کریں اپنے صوبے کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اور مزید بھی میں یہ کہوں گا کہ لوگوں کو انکریج کریں اس طرف. آئی ٹی میں جو ہے ان کو بھی ٹریننگز کے لیے, اور جو نہیں ہے میں 2-3 چیزیں اور بھی تھی لیکن وہ میں یہاں پہ انفراسٹرکچر کے کچھ پروجیکٹس ہیں. پرائم منسٹر صاحب انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس مہینے آئیں, اور ہم نے اپنے صوبے میں 4 اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنانے ہیں. ہری پور میں ہے, پشاور میں ہے, مردان میں ہے, اور ایک سوات میں ہے, ایک واٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ کوشش ہے کہ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ آئیں. ان ٹیکنالوجی اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں جو انٹرنیشنل لیول کی انسینٹیوز ہوتی ہیں کمپنیز کو, وہ ان کو ملیں گی انشاءاللہ تعالی. تو اگر ایک سائڈ پہ آپ ان کو ٹرینڈ ورک فورس یا ہیومن ریسورس دے دیں اور دوسری طرف ان کو فزیکل اسپیس دے دیں اور انسینٹیوز دے دیں تو میرے خیال میں یہ ایک پراپر کمبینیشن ہو جائے گا. ڈیجیٹل گورننس کی عائشہ بانو صاحبہ نے بات کی. ڈیجیٹل گورننس پہ ہم بہت سیریس لگے ہوئے ہیں. گو کہ بہت سے لوگ نہیں چاہتے کہ یہ ہو, کیونکہ اس میں اکاؤنٹیبلٹی آتی ہے, اس میں پھر ٹرانسپیرنسی آتی ہے, پھر اس میں حساب کتاب آتا ہے, کیونکہ کمپیوٹر تو جھوٹ نہیں بولتا, نہ کمپیوٹر کسی کی سفارش مانتا ہے. وہ تو اس کو جو بھی چاہے منسٹر ہو, ایم پی اے ہو, ایم این اے ہو, ایم پی اے نہ بھی ہو, ایم این اے نہ بھی ہو, تو وہ جو سوال پوچھتا ہے وہی اس کا جواب دے گا. تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہمارے نیکسٹ 6 منتھس میں ڈیجیٹل گورننس کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ہم ڈیجیٹلائز کر دیں, اور الٹیمیٹلی کچھ ڈپارٹمنٹ اور پھر 100% ڈپارٹمنٹ پیپر لیس کی طرف ہم چلے جائیں, کیونکہ پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے. یہ کوئی نیا کام نہیں ہے, ہونا تو ہے, سال بعد ہو, 5 سال بعد ہو, 10 سال بعد ہو, ہونا ہے الٹیمیٹلی. تو ڈیجیٹل گورننس کا ہے, پھر سٹیزن فیسیلیٹیشن کا ہے. سٹیزن فیسیلیٹیشن میں انشاءاللہ تعالی جس طرح نادرا کے آفیسز ہیں, صوبائی حکومت کی ایک ہی جگہ پہ آؤٹ لیٹ ہوگا ان کا, اور جگہ جگہ کھوکھے اور دکان نہیں ہوں گے, یہ فلانا ڈپارٹمنٹ ہے, یہ فلانا ڈپارٹمنٹ ہے. ایک ہی سپر سٹور ہوگا, وہاں پہ سٹیزن آئے گا اور جو اس کو فیسلٹی چاہیے وہ وہیں پہ اس کو انشاءاللہ تعالی اویلیبل ہو جائے گی. تو اسی پہ لگے ہوئے ہیں, کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے. اور آپ سب کا, ایم پی ایس صاحبان کا بہت شکریہ, میڈیا کا. انشاءاللہ تعالی ہمارے اور بھی نیکسٹ بہت ایکسائٹنگ ایونٹس آنے والے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے, پاپولرائزیشن آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, کیونکہ سائنس بہت بورنگ ہے ہمارے کتابوں میں. میں اس دن ایک ڈاکومنٹری پڑھ رہا تھا 1960 میں, جب یو ایس کا جو اسپیس کا پروگرام تھا وہ ان کا فیل ہوا, تو پھر انہوں نے نیشنل سیکیورٹی اور سائنس کو اکٹھا کر کے پروگرام بنایا کہ جتنے لوگ یوتھ سائنس میں بہتر ہوگی, ٹیکنالوجی میں بہتر ہوگی, اسی طرح آپ کی ڈیفنس, آپ کی فارن پالیسی, آپ کی اکانومی ساری اسی چیز پہ ڈیپینڈ کرے گی. تو فیوچر آپ کے ہاتھ میں ہے انشاءاللہ تعالی, مدد ہماری ہوگی اور کام آپ لوگوں نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. Thank you so much, Sir. We will be calling you again to distribute the graduation ceremony certification among the students on successful graduation from the board.
And we would be also requesting MPAs to, some of the MPAs to distribute the certificates among the graduates as well. Uh, Starting from women empowerment or for the digital skills training, we will be starting that. So sir, can we have you on stage please?